میرا نام حبیب ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آج کل وہی بڑا ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کا بھی یہی ماحول تھا۔ جوائنٹ فیملی تھی لیکن اب فیملی رہی تھوڑی سی گئی تھی۔ پہلے دادی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، پھر دادا بھی اس دنیا سے چلے گئے، پھر میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی، اور پھر میری چاچی بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ یعنی کہ جوان ہوتے ہوتے تک ہمارے گھر سے 4 لوگ کم ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد گھر کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ جہاں پہلے ہر کمرے میں کوئی نہ کوئی موجود ہوتا تھا اور صحن میں ہنسی مذاق چلتا رہتا تھا، اب وہی گھر بڑے بڑے کمروں کے ساتھ بھی خالی اور اداس سا لگنے لگا تھا، جیسے ہر دیوار پر خاموشی بیٹھ گئی ہو۔ اب گھر میں میرے بابا، میرے چاچو اور ان کی بیٹی ہی رہتے تھے، اور یہ تعداد کم ہونے کے باوجود گھر کا بوجھ اور سنجیدگی زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔ میں بھی ساری زندگی گھر میں نہیں رہا تھا، پڑھائی کے لیے شہر چلا گیا اور وہاں کی زندگی نے مجھے بالکل بدل دیا تھا۔ وہاں کی تیز رفتار زندگی، لوگوں کا انداز اور سہولتیں میرے ذہن میں بسی ہوئی تھیں، اور ابھی میری پڑھائی چل رہی تھی۔ کبھی کبھی آتا تھا، اور جب سے 2-3 دفعہ سے میں آ رہا تھا میری شادی کی بات ہو رہی تھی، اور شادی کی بات بھی کس سے؟ چاچو کی بیٹی منیبہ سے۔ میں جب بھی آتا تھا میرا اس سے کوئی آمنا سامنا بھی نہیں ہوتا تھا، نہ ہی مجھے کوئی شوق تھا، کیونکہ وہ گاؤں کی روایتی لڑکی تھی، اور میں شہر میں رہنے کے بعد اب گاؤں کو کیا سمجھتا تھا۔ اب تو گاؤں آ کر میں مشکل سے دن پورے کرتا تھا۔ ہر چیز مجھے رکی ہوئی اور پرانی لگتی تھی۔ مجھے شہر کی یاد آتی تھی، وہاں کی روشنی، وہاں کی سہولتیں اور وہاں کی آزادی میرے ذہن میں بار بار آتی تھی۔ ہمارا گاؤں اچھا بھی تو نہیں تھا، کچھ بھی تو نہیں تھا یہاں پہ۔ کچھ مولویوں نے اس گاؤں کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ یہاں پر آ کر کیبل لگانے آتا تھا تو اس کو زبردستی گاؤں سے باہر نکال دیا جاتا تھا کہ اگر اس گاؤں میں کیبل لگ گئی تو لڑکیاں خراب ہو جائیں گی، عورتوں کے دماغ خراب ہو جائیں گے، گندے گندے چینل آئیں گے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ کیبل پہ صرف برائی ہی آتی ہے، کوئی ڈھنگ کی سہولت نہیں تھی۔ یہاں کے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پیزا اور برگر کیسے بنتا ہے اور اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ اس لیے جب میں یہاں آتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں جیل میں آ گیا ہوں۔ ہر طرف بندشیں تھیں اور ہر سوچ پر پہرا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ یہاں گھر تھا میرا، اور بابا سے ملنے آنا پڑتا تھا۔ بابا ہر دفعہ سے ہی کہہ رہے تھے کہ تم منیبہ سے شادی کر لو، اور میں کہہ رہا تھا کہ بابا آپ مذاق نہ کیا کریں، اس کا میرا کیا جوڑ۔ لیکن اس دفعہ بابا نے بڑے سنجیدہ انداز میں کہا کہ شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ میں حیران رہ گیا۔ میں نے پہلی بار ان کی آواز میں وہ سختی محسوس کی جس میں نہ مذاق تھا نہ ہنسی تھی۔ میں نے کہا یہ کرنی پڑے گی، اس سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولی کہ کیونکہ میں نے تم سے ایک بات چھپائی ہے۔ میں نے کہا کون سی بات ہے؟ وہ میری طرف دیکھتے رہے جیسے الفاظ تلاش کر رہے ہوں، پھر کہنے لگے بیٹا تمہیں تو پتہ ہے میرے ستارے ہمیشہ گردش میں ہی رہے ہیں، میرے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا، کچھ تمہاری ماں بھی میرے لیے بہت مشکل حالات چھوڑ کر گئی تھی۔ سچ یہ ہے کہ زندگی میں میرا نصیب کبھی سیدھا نہیں چلا۔ میں نے جو بھی کیا وہ بس وقت گزارنے کے لیے کیا تھا۔ میں خاموش کھڑا تھا اور ان کی باتیں میرے اندر عجیب سا بوجھ ڈال رہی تھیں۔ وہ پھر بولے میرے نصیب میں کبھی سکون نہیں تھا، رزق ہمیشہ مشکل سے آیا، اور جو آیا وہ بھی ٹھہر نہیں سکا۔ اس گھر کی بنیاد بھی میں نے نہیں رکھی، یہ گھر بھی تمہارے چاچو نے بنایا، حالانکہ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا، لیکن اس نے محنت کی اور کاروبار بھی اسی نے بنایا۔ میں اس کے ساتھ صرف نام کا شریک تھا، اصل میں سب کچھ وہی دیکھتا رہا۔ میں نے پہلی بار اس بات کو پورے یقین کے ساتھ سنا تھا، پہلے کبھی اس طرح سے نہیں سوچا تھا۔ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ گھر ہمارے بابا کا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور نکلی تھی۔ بابا نے بات جاری رکھی اور ان کی آواز میں ایک طرح کی بے بسی آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ تمہیں شہر بھیجنے پر جو بھی خرچہ ہوا، یہاں تک کہ تمہاری پڑھائی کا خرچہ، فیس، سب کچھ وہی کر رہا ہے، میری جیب سے کچھ نہیں جا رہا۔ یہ بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میرے اندر کسی نے اچانک سب کچھ ہلا دیا ہو۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور میرے ذہن میں ایک ساتھ بہت سارے سوال اٹھنے لگے۔ مجھے یہ تو پتا تھا کہ چاچو کچھ مدد کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ میری پوری تعلیم کا بوجھ وہی اٹھا رہے ہیں، اور میں جس سکون سے شہر میں پڑھ رہا تھا اس کے پیچھے کوئی اور شخص خاموشی سے پیسے لگا رہا تھا۔ میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا بابا آپ نے مجھے آج تک یہ کیوں نہیں بتایا؟ آپ کو نہیں پتا آج کل بھائی بھائی سے لڑ پڑتے ہیں،
کل کو جھگڑا ہو گیا تو آپ کو کتنے تانے پڑیں گے؟ بابا نے میری بات سن کر سر ہلایا اور کہا، جھگڑا نہیں ہوگا اگر ہم دونوں بھائیوں کا رشتہ مضبوط ہو جائے۔ میں نے کہا، رشتہ کیسے مضبوط ہوگا؟ ان کا جواب فوراً آیا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ تو منیبہ سے شادی کر لے تو ہمارا دونوں بھائیوں کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس کے میرے اوپر بہت احسان ہے بیٹا۔ میں نے ان کی بات سن کر ایک لمحے کو آنکھیں اٹھا دیں اور کہا، اچھا اب سمجھ آئی، آپ احسان اتارنے کے لیے مجھے قربان کرنا چاہتے ہیں۔ میری آواز میں غصہ بھی تھا اور دکھ بھی تھا۔ بابا نے فوراً کہا، قربانی نہیں ہے، یہ رشتہ ہے۔ اگر تم شادی کر لو گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لوگ بھی کچھ نہیں کہیں گے اور وہ بھی راضی ہو جائے گا۔ پھر وہ کچھ آگے جھک کر بولی، لوگ اس کے کان بھرتے ہیں کہ وہ کیوں کرتا ہے یہ سب۔ اب اگر اسے یہ سن لیا کہ تم اس کی بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو تمہاری فیس نہیں دے گا وہ سائڈ پر ہو جائے گا اور میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ میرے دل پر سیدھے لگے تھے۔ میں نے کہا، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں تو یہی سوچ کے آیا تھا کہ آپ سے مل لوں گا اور ساتھ ہی سیمسٹر کی فیس بھی لے جاؤں گا۔ آپ کو بھیجنی نہیں پڑے گی اور اب آپ مجھے ایسی ایسی باتیں سنا رہے ہیں۔ بابا نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، فیس تو تیرے چاچو نہیں دیں گے اور وہ اس دفعہ ضد لگا کر بیٹھا ہے کہ نکاح کر کے جائے، رخصتی ہوئے، بے شک تعلیم پوری ہونے کے بعد ہو جائے، اور اب وہ میری نہیں سنے گا۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر کہا، بابا آپ نے تو مجھے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کنویں میں دھکیل دیا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ میری آواز بھاری ہو رہی تھی اور اندر سے دل جیسے ٹوٹ رہا تھا۔ بابا کچھ لمحے خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولی، اور کیا کرتا، میں تیری طرح پڑھا لکھا نہیں تھا، نہ ہمیں کوئی پڑھانے والا تھا، بس زندگی گزر گئی کسی طرح۔ بابا نے کہا کہ میں نے ساری زندگی دوسروں کے سہارے گزاری ہے، میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں تھا، نہ ٹیلنٹ نہ پیسے کمانے آتے تھے، مجھے بس میری شکل و صورت اچھی تھی، جس وجہ سے تیری شکل و صورت بھی اچھی ہو گئی، لیکن تجھے پڑھایا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ آپ نے کیا پڑھایا؟ مجھے تو پھر اس کا مطلب چاچو نے پڑھایا، لیکن اب وہ اپنے احسان کی بہت بڑی قیمت مانگ رہے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ میرے جیسا رشتہ ان کی بیٹی کے لیے اس گاؤں میں نہیں ملے گا۔ ان کی بیٹی تو ویسے ہی جاہل تھی، اس گاؤں میں رہ کے کوئی کیسے عقل مند ہو سکتا تھا؟ یہاں لڑکیوں کا ہائی اسکول بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب کہ میری بیوی صرف مڈل پاس ہوتی، توبہ توبہ۔ بابا نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، کیا سوچ رہا ہے؟ میں نے کہا، کیا سوچوں گا؟ آپ نے تو مجھے بری طرح پھنسا دیا، اب میں کیا کروں گا بابا؟ بابا نے گہری سانس لی اور کہا کہ بیٹا، ہمارا کچھ نہیں ہے، لیکن اگر تو منیبہ سے شادی کر لے گا تو پھر سب کچھ ہمارا ہو جائے گا۔ ہم دونوں بھائی کب تک زندہ رہیں گے؟ یہ گھر، یہ کاروبار، یہ سب کچھ تیرا ہو جائے گا۔ کر لے اس سے شادی، وہ اتنی بھی بری نہیں ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ آپ جس لحاظ سے اسے اچھا کہہ رہے ہیں نا، اس لحاظ سے وہ اچھی ہوگی، کردار والی ہوگی، اسے گھر کے کام کرنے آتے ہوں گے، سالن پکانا آتا ہوگا، لیکن جو میں نے اپنی بیوی کے لیے سوچا تھا وہ سب اس میں نہیں ہوگا۔ بابا نے سخت لہجے میں کہا کہ سوچتا تو انسان بہت کچھ ہے، لیکن اپنی اوقات بھی یاد رکھنی چاہیے۔ تیرے باپ کے پاس کچھ نہیں ہے، باقی تیری مرضی ہے۔ بابا خاموش ہو گئے، لیکن ان کی خاموشی بھی میرے اندر شور مچا رہی تھی۔ میں کھڑا تھا اور ہر طرف ایک عجیب سا دباؤ تھا۔ ایک طرف بابا کی مجبوری تھی اور دوسری طرف میری اپنی سوچیں تھیں۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا، کیونکہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر میں نے انکار کیا تو میرے لیے سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، میری پڑھائی، میرے شہر کا مستقبل اور وہ سہارا جس کے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہونے کے قریب تھا، اور یہی سوچ کر میرا دماغ مزید الجھ گیا۔ پھر صبح کا وقت آیا اور میں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ بات میرے منہ سے نکلی تو مجھے خود بھی ایسا لگا جیسے میں نے اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں بلکہ اپنی ہار قبول کر لی ہو۔ چاچو بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نکاح کی رسم کریں گے اور رخصتی تمہاری پڑھائی پوری ہونے کے بعد ہوں گی۔ میں چپ رہا، کیونکہ میرے پاس اب بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ نکاح ہو گیا اور منیبہ میری بیوی بن گئی۔ نکاح کے بعد سب لوگ خوش تھے، لیکن میرے اندر کوئی خوشی نہیں تھی، جیسے سب کچھ باہر ٹھیک چل رہا ہو مگر اندر سے میں خالی ہو چکا تھا۔ پھر میں واپس شہر آ گیا اور اب میں اسی پریشانی میں تھا کہ میں اس جاہل بیوی کے ساتھ کیا زندگی گزاروں گا۔ میں واپس شہر آ گیا تھا اور اب تو میرا بالکل بھی گاؤں جانے کا دل نہیں کرتا تھا۔
ہر بار وہاں جانے کا خیال ہی میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دیتا تھا، جیسے میں کسی ایسی ذمہ داری کے نیچے آ چکا ہوں جس سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ اصول کے مطابق میں منیبا سے بات کر سکتا تھا، لیکن مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اسے چیٹنگ کرنی آتی ہے یا نہیں۔ اس کو لکھنا تھا، یعنی میں نے کوشش بھی نہیں کی۔ مجھے ابھی تک یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ میری بیوی ہے۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے یہ سب کچھ کسی اور کی زندگی میں ہو رہا ہے اور میں صرف اس کہانی کا ایک مجبور کردار ہوں۔ بابا خوش تھے کیونکہ اپنے بیٹے کے بدلے انہوں نے اپنے بھائی کے سارے احسان اتار دیے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی تسلی تھی، جیسے وہ سمجھتے ہوں کہ انہوں نے زندگی کا کوئی بڑا بوجھ اتار دیا ہے۔ 2 سال تک تو مجھے گدھے کو باپ بنانا ہی تھا۔ اس کے بعد یہ نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ سوچ میرے ذہن میں بار بار آتی تھی۔ میں اپنے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن ہر بار الجھ جاتا تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست کو سب کچھ بتا دیا۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر میں نے پہلی بار دل کی بات کھل کر کہی کہ اس نے پہلے میری بات سنی، پھر ہلکے سے ہنسا اور کہا کہ تیری زندگی تو بالکل آسان ہے۔ میں نے کہا کہ اس میں کیا آسانی ہے؟ ایک طرف مجھے ایک جاہل عورت مل گئی ہے، میرے باپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کیا ہوگا میرا؟ میرے دوست نے کرسی پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا کہ تیرے باپ کی زندگی بھی بہت آسان تھی اور تیری زندگی بھی بہت آسان ہے۔ ان کی بھی گزر گئی، تیری بھی گزر جائے گی۔ اور رہی بات جاہل بیوی کی، تو اسے رکھ گاؤں میں، وہ گاؤں میں ہی صحیح رہے گی، اور تو شہر میں کسی امیر لڑکی سے شادی کر لے۔ گاؤں کی عورتیں نہ طلاق کے نام سے ڈرتی ہیں، وہ تیرے ناکام میں رہے گی۔ تب تک تیرا چاچو بھی اس دنیا سے چلا جائے گا، سب کچھ تیرا ہو جائے گا۔ اس کے بعد چاہے تو رکھنا اس کو، نہیں تو چھوڑ دینا۔ گھر بھی تجھے مل جائے گا، کاروبار بھی تیرا ہو جائے گا، پڑھائی کا خرچہ بھی تیرا نکل گیا، اور بیوی بھی تجھے تیری مرضی سے مل جائے گی۔ اور کیا چاہیے؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ اس طرح تو میں برا آدمی بن جاؤں گا۔ اس نے بے پرواہ انداز میں کہا کہ اچھا بننے کے چکر میں پھر جاہل بیوی کے قدموں میں بیٹھ جائے، جزا کے منہ کے اوپر جوکر کی طرح لال میک اپ اور لپسٹک لگا کے تیرے ساتھ کھڑی ہوگی، تب اچھی لگے گی تجھے۔ میں نے فوراً کہا اللہ معاف کرے، بالکل بھی نہیں۔ اس کی بات سن کر میرے اندر ایک اور طرح کا خیال پیدا ہوا۔ میں نے کہا کہ مجھے تو کسی ماڈرن لڑکی سے شادی کرنی تھی۔ اس نے فوراً کہا بس پھر تیرے لیے رشتہ میں تلاش کروں گا۔ یہ تیری بہن ہے، سونیا نام ہے اس کا۔ میری بیوی بھی امیر ہے اور وہ بھی بہت امیر ہے، بلکہ وہ تو اپنا بھی آن لائن بزنس کرتی ہے، اپنے باپ سے زیادہ کماتی ہے، اور آج کل اس کے رشتے کی باتیں بھی چل رہی ہیں۔ تجھے دیکھ کے تو فلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد میرے دوست نے واقعی مجھے سونیا سے ملوا دیا۔ وہ ایک الگ ہی دنیا کی لڑکی تھی۔ اس کا انداز بات کرنے کا، اس کا اعتماد اور اس کی سوچ، سب کچھ مختلف تھا۔ وہ امیر گھرانے سے تھی، لیکن اس نے اپنا آن لائن بزنس خود بنایا ہوا تھا۔ وہ ڈالرز میں کماتی تھی اور اس کی اپنی پہچان تھی۔ اس سے بات کرتے ہوئے مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید زندگی میں ایک اور راستہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کچھ دیر بعد خود کو سنبھالا اور دل میں فیصلہ سا کر لیا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تو پھر میں اسی سے شادی کر لوں گا، کیونکہ وہ بھی مجھے دیکھ کر مجھ سے متاثر ہو رہی تھی، اور یہ احساس میرے فیصلے کو مزید آسان بنا رہا تھا۔ میری زندگی کا پلان تو سیدھا تھا، لیکن اس میں ایک ٹویسٹ آ گیا۔ جب میری پڑھائی پوری ہونے میں صرف 4 مہینے رہ گئے تھے تو خبر ملی کہ میرے بابا اور چاچو دونوں شادی کی تیاریوں کے لیے کہیں سامان خریدنے گئے ہوئے تھے، اور راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ خبر میرے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھی۔ ایک ہی لمحے میں جیسے میری پوری دنیا رک گئی ہو۔ میرے ذہن میں ایک طرف بابا کا چہرہ آ رہا تھا اور دوسری طرف چاچو کی محنت اور ان کی باتیں، سب کچھ ایک دم بکھر گیا تھا۔ دل میں ایک عجیب سا درد تھا جو نہ آنسوں سے کم ہو رہا تھا، نہ خاموشی سے ختم ہو رہا تھا۔ میں شہر میں تھا اور جب یہ خبر ملی تو مجھے کچھ دیر سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ گاؤں پہنچا تو وہاں کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ ہر طرف سوگ تھا، لوگ آ جا رہے تھے اور مجھے دیکھ کر سب کی نظریں بھی بدل رہی تھیں، جیسے اب میں ایک مختلف انسان بن چکا ہوں جس کے سر پر ذمہ داری آ گئی ہو۔ میں اپنے بابا کے جنازے کے پاس کھڑا تھا اور دل میں صرف ایک ہی بات آ رہی تھی کہ یہ سب اتنا جلدی کیسے ختم ہو گیا۔ چاچو بھی میرے ساتھ گاؤں آئے تھے، ان کو مٹی کے حوالے کرنے، لیکن اس کے بعد سے مجھے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ میری پوری زندگی بدل گئی ہے۔ کچھ رشتہ داروں نے کہا کہ باپ تو چلا گیا، اب کیا ہی رک سکتی، اب رک سکتی ہی سمجھو بیوی ہے تمہاری، کیونکہ نکاح ہو چکا تھا۔
پہلے ہی منیبہ کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ میں نے ان کی بات سنی لیکن میرے اندر اس وقت کوئی جذباتی فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ ابھی میری پڑھائی رہتی ہے، 4-5 مہینے بعد لے جاؤں گا۔ منیبہ اپنے خالہ ماموں وغیرہ کے گھر چلی گئی اور جو میرے چاچو اور بابا کا گھر تھا، یعنی جو ہمارا گھر تھا، اس کو بند کر دیا گیا کہ اب اس گھر کو کون چلائے گا۔ مجھے بھی کوئی خاص ٹینشن نہیں تھی۔ میں اندر سے اس وقت اتنا خالی تھا کہ کسی چیز کا بوجھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ لوگوں نے بھی کہا کہ آپ فکر نہ کریں، منیبہ کا ہم لوگ خیال کریں گے، وہ ہماری رشتہ دار ہے، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ میں نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے۔ مجھے ویسے بھی کوئی فکر نہیں تھی، لیکن سب کے سامنے تو مجھے یہی ظاہر کرنا تھا کہ مجھے اپنی بیوی کی بڑی فکر ہے کہ کہیں بیچاری اکیلی نہ رہ جائے۔ اصل میں اس وقت میرے اندر ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ تھی، جس میں نہ کسی رشتے کا احساس پوری طرح باقی تھا، نہ کسی ذمہ داری کا بوجھ واضح تھا۔ بس سب کچھ دھندلا سا ہو گیا تھا۔ کاروبار چل رہا تھا اس کا، سسٹم میں نے اپنے ساتھ کنیکٹ کر لیا تھا۔ اس کے سارے پیسے میرے پاس ہی آنے والے تھے، اور یہ بھی سوچا تھا میں نے کہ اسی میں سے تھوڑے پیسے منیبہ کے لیے بھی بھیج دیا کروں گا۔ ویسے تو وہ اپنی خالہ اور ماموں وغیرہ کے گھر میں بیٹھی ہے، لیکن چلو وہ یہ نہ سوچیں کہ مجھے خیال نہیں ہے۔ ویسے بھی مجھے خیال کا دکھاوا تو کرنا ہی تھا۔ اس عرصے میں نے سونیا کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے اپنا ریلیشن شپ رکھا تھا۔ میں اسے ڈیٹ پر لے جاتا تھا، ڈنر کرواتا تھا، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتا تھا، اور ہر بات میں اسے یہ احساس دلاتا تھا کہ وہ میرے لیے اہم ہے۔ میں نے یہ سب کچھ سوچ سمجھ کر کیا تھا تاکہ وہ میری طرف کھینچتی چلی جائے، اور وہ واقعی میرے قریب آ گئی تھی۔ اس کے رویے میں اعتماد بھی تھا اور میرے لیے ایک خاص پن بھی تھا۔ پھر میں نے اسی اعتماد کو بنیاد بنا کر اس سے شادی کر لی، کیونکہ اس وقت میرے اوپر کوئی پرابلم نہیں تھی، نہ پیسوں کی فکر تھی، نہ گھر کی ذمہ داری کا دباؤ تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ زندگی اب ایک بہتر راستے پر آ گئی ہے۔ شادی کے بعد ہم دونوں ایک الگ فلیٹ میں شفٹ ہو گئے تھے۔ شروع میں سب کچھ بہت اچھا تھا۔ سونیا اپنے پیسوں سے زیادہ تر خرچہ اٹھا رہی تھی، اور میں بھی ساتھ ساتھ نارمل زندگی جینے کی کوشش کر رہا تھا۔ 4 مہینے بعد جب میری نوکری لگی تو ہم نے سوچا کہ اب زندگی مزید سیٹ ہو جائے گی۔ میں اور سونیا مل کر سب کچھ سنبھالنے لگے تھے۔ باہر سے دیکھنے میں لگتا تھا کہ زندگی بالکل پرفیکٹ ہے، گھر ہے، نوکری ہے، بیوی ہے، اور ایک بہتر مستقبل ہے۔ لیکن اندر ہی اندر چیزیں آہستہ آہستہ بدلنے لگی تھیں۔ میں ایک تنخواہ دار آدمی تھا اور میری بیوی کا اپنا بزنس تھا۔ اس کی کمائی میری کمائی سے کہیں زیادہ تھی۔ شروع میں ہمیں یہ فرق زیادہ محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ فرق ہماری باتوں میں بھی آنے لگا اور ہمارے رویوں میں بھی ظاہر ہونے لگا۔ سونیا کے اندر ایک عجیب سی عادت تھی۔ وہ شروع میں بہت آسانی سے پیسے خرچ کر دیتی تھی، کسی بھی چیز کے بارے میں سوچے بغیر کہہ دیتی تھی، کوئی بات نہیں، تم نے لیا، میں نے لیا، سب ایک ہی گھر کا ہے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کے لہجے میں تبدیلی آنے لگی، وہ چیزیں جتانے لگی تھی۔ ایک دن وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی اور اس نے بڑے آرام سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے، میں نے اس گھر میں بہت پیسے لگائے ہیں، اس لیے اب تھوڑی ذمہ داری تمہاری بھی بنتی ہے۔ مرد کا کام ہوتا ہے گھر کا خرچہ اٹھانا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر تمہیں 50,000 کا ڈنر سیٹ لینا ہے تو وہ گھر کا خرچہ نہیں ہے، وہ تمہاری اپنی پسند ہے۔ گھر کا خرچہ وہ ہوتا ہے جو ضرورت ہو۔ اگر گھر میں ایک بھی برتن نہ ہو تو میں ضرور خرید لوں گا، لیکن صرف اس لیے کہ تمہیں ایستھیٹک چیزیں پسند ہیں تو وہ ضرورت نہیں بن جاتی۔ میری بات سن کر وہ تھوڑا سا تیز ہو گئی اور بولی، تم ہمیشہ اپنے خرچے بچانے کے لیے مجھ سے بحث کرتے ہو، تمہیں بس یہی فکر رہتی ہے کہ تمہیں کم خرچ کرنا پڑے۔ میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے آہستہ سے کہا کہ بات خرچے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم دونوں کی سوچ مختلف ہے۔ تم ہر چیز کو اپنی مرضی سے دیکھتی ہو اور میں ہر چیز کو ضرورت کے حساب سے دیکھتا ہوں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، تمہیں پتہ ہے اسلام میں بھی یہی ہے کہ مرد ہی سارا خرچہ اٹھاتا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ تم جب چاہتی ہو اسلام کا حوالہ دیتی ہو اور جب چاہتی ہو اپنی مرضی سے سب کچھ کرتی ہو۔ اس بات پر کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے دونوں کے درمیان کوئی دیوار آ گئی ہو۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا کہ زندگی صرف باتوں سے نہیں چلتی سونیا، اس میں سمجھ بھی ضروری ہوتی ہے۔ لیکن وہ کچھ نہیں بولی اور بس چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئے۔ میں 2 جگہ پر پورا نہیں ہو سکتا تھا، 2 جگہ پر کوئی بھی پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ شروع میں دکھاوے کے لیے منیبہ کا حال پوچھ لیتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ وہ عادت بھی ختم ہو گئی اور اب اس بات کو بھی کافی عرصہ گزر چکا تھا۔
جیسے وہ ایک پرانی ذمہ داری تھی جو دھیرے دھیرے ذہن سے نکل گئی ہو۔ سونیا کے ساتھ میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، اور ان 2 سالوں میں ہم نے باہر سے اپنی زندگی کو کافی حد تک سیٹ کر لیا تھا، لیکن اندر سے ہم دونوں کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک دن میں نے سونیا کو کہا کہ اب ہم اپنے خوابوں کو پورا کریں گے، اب وقت ہے کہ ہم اپنی فیملی شروع کریں، بچہ پیدا کرتے ہیں۔ سونیا نے میری بات سن کر فائل بند کی اور میری طرف دیکھ کر ایسے بولا جیسے میں نے کوئی عجیب سی بات کہہ دی ہو۔ اس نے کہا کہ بچہ پیدا کرنا تمہارا خواب ہے کہ ہمارے گھر میں ایک بچہ ہو جو ہر وقت روتا رہے اور ہم بار بار اس کی پوٹی صاف کریں۔ میں نے فوراً کہا کہ تم ایسے کیوں بات کر رہی ہو؟ بچہ تو زندگی کا حصہ ہوتا ہے، ہر کوئی فیملی کے لیے سوچتا ہے۔ وہ کرسی سے تھوڑا آگے جھکی اور بولی تمہیں تمہارا کام کرنے دینا، مجھے میرا کام کرنے دو۔ میں کوئی ایسی عورت نہیں ہوں جو بس بچے پیدا کرتی رہے اور اپنی زندگی ختم کر دے۔ میرے اپنے خواب ہیں اور میرے خوابوں میں بچے کہیں بھی نہیں ہیں۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا پھر ہم یہ سب کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ اگر فیملی ہی نہیں بنانی تو پھر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ سونیا نے فوراً جواب دیا کہ میں تو اپنے لیے بنا رہی ہوں، میں اپنی زندگی کے لیے بنا رہی ہوں۔ میں کوئی گاؤں کی عورت نہیں ہوں جو اٹھ اٹھ کر بچے پیدا کرے اور سمجھے کہ اس نے سب کچھ کر لیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ کیا تم میرے بچے نہیں پیدا کرو گی؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا کروں گی، لیکن 5 سال تک نہیں، ابھی نہیں۔ اس بات پر ہمارے درمیان پہلی بڑی خاموشی ٹوٹنے والی لڑائی ہوئی۔ اس دن ہم نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی۔ سارا گھر جیسے ایک سرد ماحول میں بدل گیا تھا۔ 2-3 ہفتے تک ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ سونیا اپنے کمرے میں رہتی تھی اور میں اپنے میں، جیسے ہم ایک ہی گھر میں رہنے والے دو اجنبی ہوں۔ پھر ایک دن میں نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ میں اس کے کمرے میں گیا اور آہستہ سے کہا کہ دیکھو، ہم زیادہ نہیں سوچتے، ایک بچہ پیدا کر لیتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا، ہم مل کر سنبھال لیں گے، باقی تمہاری مرضی۔ سونیا نے فوراً جواب دیا کہ باقی کی بات کیا، میں نے تو ایک ہی بچہ پیدا کرنا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو کیا ہوگا؟ وہ فوراً بولی اچھا تو تم ایسے آدمی ہو جو بیٹا اور بیٹی میں فرق کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں فرق نہیں کرتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خاندان چلانے کے لیے ایک بیٹے کا ہونا بھی اہم ہوتا ہے، اور ویسے بھی کم از کم 3 بچے تو ہونے چاہیے تاکہ گھر مکمل لگے۔ سونیا نے غصے سے کہا کہ اچھا تو تم مجھے بچہ پیدا کرنے کی مشین بنانا چاہتے ہو تاکہ میرا فگر خراب ہو جائے، میری شکل بدل جائے، مجھے خون کی کمی ہو جائے اور میں موٹی بھینس بن جاؤں، اور پھر جب مجھے دنیا نہ پوچھے تو میں تمہارے رحم و کرم پر رہ جاؤں۔ میں نے کہا کہ دنیا پوچھنے سے کیا فرق پڑتا ہے، تمہاری دنیا تو میں ہوں۔ وہ فوراً بولی نہیں، میری دنیا میں خود ہوں اور میں اپنی زندگی خود جیتی ہوں۔ اس دن بات اور آگے بڑھ گئی اور ہماری لڑائی شدید ہو گئی تھی۔ سونیا نے غصے سے کہا کہ تم جس گاؤں سے آئے ہو نا، تمہیں گاؤں کی ہی کسی عورت سے شادی کرنی چاہیے تھی، وہی تمہارے ساتھ صحیح رہتی، تم میرے قابل ہی نہیں رہی۔ یہ بات میرے دل میں بہت گہری لگی تھی، کیونکہ وہ منیبا کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن اس کے الفاظ ایسے تھے جیسے وہ میری پوری شناخت کو کم کر رہی ہوں۔ میں نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا کہ تم عورت ہو، میں تم سے عورت والے کام ہی تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، گھر سنبھالو، کھانا پکاؤ، بچے پیدا کرو۔ وہ فوراً بولی کہ گھر تو میں نہیں سنبھالتی، نوکرانی کرتی ہے، کھانا بھی نوکرانی بناتی ہے، تم خود بھی کچھ نہیں کرتے اور اب بچے بھی مجھ سے چاہتے ہو۔ میں نے کہا کہ اگر سب نوکرانی کرے گی تو پھر تم کیا کرو گی؟ وہ چلائی اور بولی میں اپنی زندگی جیتی ہوں، میں کسی کی سروس نہیں ہوں۔ میں نے بھی تیز لہجے میں کہا پھر یہ رشتہ کس لیے ہے؟ اگر ہر چیز ہی نوکرانی کرے گی تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ سونیا نے غصے میں کہا کہ تم چاہتے ہو کہ میں مشین بن جاؤں جو صرف تمہاری مرضی سے بچے پیدا کرے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ بچہ پیدا کرنے میں عورت کے جسم کا کیا حال ہو جاتا ہے، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنے ساتھ یہ کیوں کروں گی، اور وہ بھی اپنی مرضی کے خلاف کیوں؟ کیا میں تمہارے عشق میں دیوانی ہوئی بیٹھی ہوں، یا میں کوئی جاہل عورت ہوں جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جس کو گوگل کا نہیں پتا، یا جس کو یہ نہیں پتا کہ بچے پیدا کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا؟ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو وہ دوں اور اپنی زندگی ختم کر دوں۔ میں نے کہا کہ میں صرف فیملی چاہتا ہوں۔ وہ زور سے ہنسی اور بولی نہیں، تم کنٹرول چاہتے ہو۔ اس جملے کے بعد کمرے میں ایک اور بڑی خاموشی چھا گئی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔
جیسے اب بات الفاظ سے آگے نکل چکی ہو۔ وقت گزر رہا تھا لیکن میری زندگی میں وہ سکون نہیں آ رہا تھا جس کی میں نے امید رکھی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ سب کچھ میرے مطابق ہو جائے، لیکن ہر چیز الٹے سمت جا رہی تھی۔ سونیا کے ساتھ میرے تعلق میں مسلسل اضافے بڑھتے جا رہے تھے اور بات صرف بحث تک محدود نہیں رہی تھی، اب بات احساس ختم ہونے تک پہنچ گئی تھی۔ میں نے ایک دن اپنے دوست سے اس بارے میں بات کی۔ وہ کافی دیر خاموش رہا، پھر ہنستے ہوئے بولی، یار یہ دونوں بہنیں ایک جیسی ہیں۔ میری والی تو اچھی ہے کیونکہ اس کا اپنا کاروبار نہیں ہے، لیکن تیری والی کا اپنا کاروبار ہے۔ اپنے پیسے اور اپنے پیسوں کے دم پر ہی وہ اتنا چیختی چلاتی ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ بات پیسوں کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ مجھے کچھ بھی سمجھتی نہیں ہے۔ میں نے جس عورت سے رشتہ بنایا تھا وہ مجھے بیوی لگنی چاہیے تھی۔ وہ ہلکا سا آگے جھکا اور بولا، اگر تجھے عورت ہی چاہیے تھی تو عورت تو تھی تیرے پاس، اس سے کیوں نہیں بات کی تو نے؟ تجھے وہی عورت چاہیے تھی نا؟ دراصل تو نہ مجھے وہ آدمی لگتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے ماڈل ملے لیکن وہ گھر کی مٹی صاف کرے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ میں خاموش ہو گیا اور وہ اپنی بات جاری رکھتا رہا۔ اگر تجھے سونیا جیسی لڑکی چاہیے تھی تو تجھے پہلے ہی سمجھنا چاہیے تھا۔ نہ وہ گھر سنبھالے گی، نہ تیرے جوتے صاف کرے گی، نہ ہی اپنی زندگی چھوڑ کر صرف تیرے مطابق چلے گی۔ اور اگر تجھے وہ سب چاہیے تھا تو پھر گاؤں والی تیری کزن منیبا تیرے لیے پرفیکٹ تھی۔ اس کی بات میرے ذہن میں گھومنے لگی، جیسے کسی نے سچائی کو سیدھا میرے سامنے رکھ دیا ہو۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید مسئلہ صرف سونیا میں نہیں تھا، بلکہ کہیں نہ کہیں میں خود بھی غلط توقعات لے کر چلا تھا۔ میں نے اس دن دل میں ایک عجیب سا فیصلہ کیا کہ میں کچھ دن کے لیے گاؤں جاؤں گا، شاید وہاں جا کر کچھ سکون ملے، شاید وہاں جا کر مجھے اپنے ذہن کی الجھنیں کم کرنے کا موقع ملے۔ میں نے سوچا کہ 2-4 ہفتے وہاں رہ کر شاید فاصلے سونیا کو بھی احساس دلائیں۔ میں نے سونیا سے بات کی کہ میں گاؤں جانا چاہتا ہوں کچھ دن رہنے کے لیے، وہاں میرے کچھ رشتے دار بھی ہیں، زمینیں وغیرہ بھی دیکھنی ہیں۔ وہ کچن میں کھڑی تھی، اس نے میری بات سن کر صرف ایک نظر میری طرف دیکھا اور بڑے آرام سے کہا، اچھا جاؤ۔ میں نے کہا، تم یاد نہیں کرو گے؟ وہ بغیر جذبات کی بولی، یاد کرنے کا ٹائم کس کے پاس ہوگا؟ اتنے کام رہتے ہیں مجھے، تم پہنچ کر بتا دینا کہ پہنچ گیا ہوں۔ اس کے لہجے میں نہ غصہ تھا نہ محبت، بس ایک بے دلی تھی جو میرے دل میں اتر گئی۔ میں نے چاہا کہ وہ کچھ اور کہے، کچھ روکے، کچھ محسوس کرے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ اس وقت مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی ایسے رشتے سے نکل رہا ہوں جس کی بنیاد پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی۔ باہر گاڑی کھڑی تھی، میں نے ڈرائیور کو کہا کہ چلیں۔ گاڑی شہر کی سڑکوں سے نکلتی ہوئی آہستہ آہستہ ہائی وے پر آ گئی۔ شہر کی بلند عمارتیں پیچھے رہنے لگیں اور آگے لمبی سیدھی سڑک، سنسان سا منظر تھا۔ کبھی کبھی دور کوئی ٹرک گزرتا تھا اور ہوا میں گرد اڑتی تھی۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا لیکن میرا ذہن کہیں اور تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری زندگی کہاں سے کہاں آ گئی ہے۔ کبھی میں نے سوچا تھا کہ شادی ایک سکون ہوگی، ایک ساتھ چلنے والا رشتہ ہوگا، لیکن اب ہر چیز ایک حساب کتاب بن چکی تھی۔ جیسے جیسے راستہ لمبا ہوتا جا رہا تھا ویسے ویسے میرے اندر گاؤں کی یادیں بھی ابھرنے لگی۔ بچپن کی گلیاں، گھر کا صحن، بابا کی آواز اور منیبا کا وہ خاموش سا چہرہ، سب کچھ ایک ساتھ ذہن میں آ رہا تھا۔ گاڑی جب شہر کی حد سے نکل کر دیہات کی طرف مڑی تو منظر بدلنے لگا۔ سڑک کے کنارے سبز کھیت نظر آنے لگے، دور دور تک پھیلے ہوئے کھیت جن میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور فصلیں لہرا رہی تھیں۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور ایک عجیب سا بوجھ بھی جو میرے اندر ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میں گاؤں کی طرف جا رہا تھا لیکن اصل میں اپنے اندر کے سوالوں سے بھاگ رہا تھا اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہاں پہنچ کر مجھے سکون ملے گا یا ایک اور نیا طوفان شروع ہو جائے گا۔ میں گاؤں پہنچا تو شام کا وقت تھا۔ آسمان پر ہلکی سی سرخی پھیلی ہوئی تھی اور ہوا میں مٹی کی وہی پرانی خوشبو تھی جو برسوں پہلے بھی اسی طرح محسوس ہوتی تھی۔ گاڑی رکی تو میں کچھ دیر باہر کھڑا رہا، جیسے اندر جانے کی ہمت جمع کر رہا ہوں۔ پھر آہستہ سے گھر کا دروازہ کھولا۔ گھر اندر سے بند سا اور خاموش تھا۔ وہی پرانا صحن تھا، وہی دیواریں تھیں، لیکن ہر چیز میں ایک طرح کی ویرانی تھی، جیسے وقت نے یہاں آ کر اپنی رفتار کم کر دی ہو۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور نوکر کو بلایا جو پاس ہی کسی چھوٹے سے کمرے میں رہتا تھا۔ میں نے اسے پیسے دیے اور کہا کہ سارا گھر صاف کرو، کھانے پینے کا سامان رکھو۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر کام میں لگ گیا۔ میں اندر آیا تو ہر کمرہ ایک ایک کر کے دیکھنے لگا۔ کہیں کچھ یادیں تھیں،
کہیں خاموشی تھی لیکن میرا کسی سے نظر ملانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، نہ خوشی تھی نہ مکمل اداسی، بس ایک کھوکھلا سا احساس تھا جیسے میں کسی ایسے گھر میں آ گیا ہوں جہاں میں خود بھی مکمل نہیں ہوں۔ میں نے سوچا کہ کیا کہوں گا اگر کوئی مل گیا، اگر کسی نے پوچھ لیا کہ اتنے سالوں بعد کیوں آیا ہو، میں نے فون کیوں نہیں کیا، میں کیا جواب دوں گا؟ کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ مجھے کوئی دیکھے اتنے سالوں بعد اور یہ نہ پوچھتا کہ تم اتنی دیر سے کیوں آئے، تم نے اپنی بیوی کی خبر کیوں نہیں لی، تم تو اپنے باپ اور چاچے کی قبر پہ بھی دوبارہ نہیں آئے، ان کے 40ویں میں بھی نہیں آئے، تم نے کبھی کوئی ذکر نہیں کیا۔ ظاہر ہے سوال تو لوگوں نے کرنے تھے، اصل میں یہاں سکون لینے آیا تھا، ٹینشن نہیں۔ اس لیے میں نے خود کو مصروف رکھا اور گھر کی صفائی کا سارا کام نوکر کے حوالے کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں صحن میں بیٹھا ہوا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو 4 5 مرد اندر داخل ہوئے۔ وہ سب میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور بغیر کسی تمہید کی بات شروع کر دی۔ ایک نے کہا، اچھا وہ آپ آ گئے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا بات ہے؟ دوسرے نے کہا، آپ اپنی بیوی سے کہیں نا کہ وہ ہمارے پھنسے ہوئے کام کر دے، اگر وہ ایک سائن کر دے گی تو ہمارے بہت سارے کام ہو جائیں گے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میری بیوی سے کیا کام ہے تم لوگوں کا؟ ایک اور نے فوراً جواب دیا، آپ کی بیوی کا کام نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ اسسٹنٹ کمشنر لگی ہیں وہ اس علاقے کی، انہی کا تو کام ہے۔ یہ سن کر میرے اندر جیسے سب کچھ رک گیا۔ میں نے ان سب کی طرف دیکھا اور کہا، کیا بات کر رہے ہو؟ میری بیوی منیبہ منیر کی بات ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، آپ کی بیوی کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کی تو بیوی ہے، آپ کی بات تو ضرور مانیں گی، مہربانی کروا دینا۔ میں کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، جیسے میرے دماغ نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ سب حقیقت سمجھ آنے لگی۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اس مقام تک پہنچ گئی ہوگی۔ وہ لوگ بھی مجھے دیکھ رہے تھے کہ یہ اتنا حیران کیوں ہو رہا ہے۔ پھر وہ اٹھ کر چلے گئے اور میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ میں فوراً وہاں سے اٹھا اور منیبہ کی خالہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ہر چیز جانی پہچانی لگ رہی تھی، لیکن میرا دل کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو گھر کے لوگ مجھے دیکھ کر زیادہ پرجوش نہیں تھے، بس رسمی سے استقبال کیا، پانی پوچھا اور اندر آنے کا کہا۔ میں سیدھا بولا، مجھے منیبہ سے ملنا ہے۔ انہوں نے بغیر کسی بات کے کہا، وہ سامنے والا کمرہ ہے۔ میں آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ کھولا تو وہ اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے لیپ ٹاپ رکھا تھا اور وہ کسی کام میں مصروف تھی۔ وہ پہلے جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے کپڑے صاف ستھرے اور پروفیشنل تھے۔ چہرے پر ایک اعتماد تھا اور آنکھوں میں ایک الگ ہی سنجیدگی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ فوراً کھڑی ہوئی، سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا اور سلام کیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپ کب آئے؟ کھانا کھایا آپ نے؟ میں چائے بنا دوں آپ کے لیے؟ میں کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر ایک طرف بیٹھ گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم کیا کر رہی ہو؟ تم نے بتایا نہیں، تمہاری نوکری لگ گئی؟ وہ بہت آرام سے بولی، ہاں، وہ آپ سے بات نہیں ہوئی تھی نا، تو پھر آپ کو کیسے بتاتی؟ 1.5 سال پہلے ہی لگ گئی تھی، بس اسی میں مصروف رہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں نہ کوئی شکایت تھی نہ کوئی طنز، بس ایک سادہ سی بات تھی جیسے وہ عام زندگی کی بات کر رہی ہو۔ میں اس وقت بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت چل رہی تھی۔ ایک طرف وہ تھی جو میرے بغیر اپنی زندگی بنا چکی تھی، اور دوسری طرف میں تھا جو خود کو اب بھی اس رشتے کا مرکز سمجھتا رہا تھا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اور دل میں بار بار ایک ہی بات آ رہی تھی کہ میں نے اس سے کیا سلوک کیا تھا اور وہ میرے سامنے کیسے اتنی پرسکون کھڑی تھی۔ وہ چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی اور میں وہیں بیٹھا رہ گیا۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی، باہر سے پرندوں کی آواز آ رہی تھی اور میرے اندر ایک طوفان تھا۔ میں نے سر جھکا لیا اور پہلی بار مجھے واقعی شرمندگی محسوس ہوئی، ایسی شرمندگی جو لفظوں سے نہیں بیان ہو سکتی، صرف دل کے اندر دب کر رہ جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں تھک گیا ہوں، آرام کرتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر میری طرف دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ بیٹھک میں سو جاؤں گا۔ اس نے فوراً کہا کہ کیوں؟ آپ اس گھر کے داماد ہیں، یہ آپ ہی کا کمرہ ہے، ادھر سو جائیں۔ فکر نہیں کریں، میں صوفے پر سو جاؤں گی، آپ بستر پر سو جائیں۔ آپ سفر سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہوں گے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی نرمی تھی جس میں خدمت بھی تھی اور احترام بھی، لیکن میں اس وقت کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ میرا دل اندر سے بے چین تھا۔ میں نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔
وہ ایک لمحے کو گھبرا گئی، اس کی آنکھیں ہلکی سی بڑی ہو گئیں اور اس نے فوراً نظریں نیچی کر لی، جیسے اسے سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں۔ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ خاموش رہے، بس میری طرف دیکھتی رہے۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، میں نے شہر میں شادی کر رکھی ہے۔ اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور بالکل سکون سے کہا، مجھے پتہ ہے۔ میں ایک دم ساکت ہو گیا، جیسے کسی نے میرے اندر سے سچائی کھینچ لی ہو۔ میں نے کہا، تمہیں پتہ ہے؟ اس نے ہلکے سے سر ہلایا اور کہا، ہاں، وہ رشتہ داروں نے بتا دیا تھا، کسی نے آپ کو وہاں کسی کے ساتھ دیکھا تھا، پھر پتہ کروایا اور مجھے بتا دیا تھا۔ میں نے بے یقینی سے کہا، پھر تم نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ اس نے ایک لمحہ رک کر کہا، میرے پاس تو آپ کا نمبر بھی تھا اور آپ کے شہر والے گھر کا پتہ بھی تھا، لیکن میں نے کبھی آپ کی زندگی میں ڈسٹربنس پیدا نہیں کرنا چاہی۔ میں چپ ہو گیا اور وہ اپنی بات آہستہ سے جاری رکھے ہوئے تھی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ میرے بابا نے مجھے زیادہ تعلیم نہیں دی تھی، بس بنیادی پڑھائی تک ہی رکھا تھا۔ لیکن جب بابا دنیا سے چلے گئے تو میں نے خود سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ایم اے کیا اور مقابلے کا امتحان دیا۔ اللہ نے کرم کیا اور میں پاس ہو گئی۔ مجھے یہ نوکری مل گئی۔ اس نے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اب میں شہر میں کام کرتی ہوں، مجھے وہاں گھر بھی ملتا ہے، لیکن میں یہاں رہتی ہوں کیونکہ میں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ میں آپ کی زندگی میں زبردستی داخل ہوں۔ میں اس کی بات سنتا رہا اور میرے اندر ایک عجیب سا شور تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے فوراً کہا، میں آپ سے ناراض ہی نہیں ہوں۔ اس کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی۔ وہ اتنے سکون سے بول رہی تھی جیسے اس کے اندر کوئی جنگ ہی نہ ہو۔ اس نے کہا، ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا حق ہوتا ہے۔ اگر آپ مجھے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہتے تو اس میں ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر آپ ابھی بھی یہ رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جب ہماری شادی ہوئی تھی تب میری عمر کم تھی، اب بھی اتنی نہیں گزری کہ سب ختم ہو جائے۔ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گی تو میں اپنی زندگی آگے بھی بنا لوں گی اور کسی اور سے شادی بھی کر سکتی ہوں۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، منیبہ، تم اتنا سکون کہاں سے لے کر آئی ہو؟ اس نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، جس کے ساتھ برا ہوا ہوتا ہے وہ سکون نہیں پاتا حبیب، چین تو برا کرنے والوں کی جاتے ہیں۔ یہ جملہ میرے اندر ایسے لگا جیسے کسی نے سارا آئینہ میرے سامنے رکھ دیا ہو۔ میں کچھ دیر اسے دیکھتا رہا لیکن میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی تھی۔ باہر شام گہری ہو رہی تھی اور کھڑکی سے ہلکی ہوا اندر آ رہی تھی۔ پردے ہلکے سے ہل رہے تھے لیکن میرے اندر سب کچھ رک چکا تھا۔ میں نے سونیا سے بولا تھا کہ میں 2-3 ہفتے گاؤں میں رہوں گا، لیکن میرا دل وہاں زیادہ دیر نہیں لگا۔ چوتھے دن ہی میں نے واپسی کر لی، لیکن میں نے سونیا کو کچھ نہیں بتایا۔ میرے ذہن میں بس یہی تھا کہ شاید یہ چھوٹا سا وقفہ ہمارے رشتے کو بہتر کر دے گا، یا کم از کم مجھے خود کو سمجھنے کا موقع مل جائے گا۔ جب میں واپس اپنے گھر میں داخل ہوا تو ایک لمحے کے لیے دل میں عجیب سا سکون بھی آیا اور ساتھ ہی ایک انجانا سا خوف بھی تھا، لیکن جیسے ہی میں اندر گیا تو وہ سکون ختم ہو گیا۔ سونیا کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی، وہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی، میرے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی، اور آج جب میں اچانک گھر آیا تو وہ اسی آدمی کے ساتھ میرے ہی کمرے میں میرے ہی بستر پر موجود تھی۔ میں دروازے پر ہی کھڑا رہ گیا، جیسے میرے قدم جم گئے ہوں۔ اندر کا منظر میرے ذہن پر بجلی کی طرح گرا۔ سونیا نے مجھے دیکھا تو وہ بھی ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی بات کو صاف کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، لیکن اس کی آواز میں وہ اعتماد نہیں تھا جو سچ میں ہوتا ہے۔ میں خاموش کھڑا تھا اور ہر چیز واضح ہو رہی تھی۔ میں نے اس وقت پہلی بار سمجھا کہ کیوں وہ میرے ساتھ زندگی شروع نہیں کرنا چاہتی تھی، کیوں وہ بچے نہیں چاہتی تھی، کیوں وہ ہمیشہ فاصلے رکھتی تھی، کیونکہ وہ مجھے کبھی اپنا سمجھتی ہی نہیں تھی۔ میرے اندر ایک ساتھ غصہ بھی تھا اور ٹوٹا ہوا دل بھی۔ میں نے زیادہ کچھ نہیں کہا، بس اتنا ہی کہا کہ بس بہت ہو گیا۔ میں نے اس سے فوراً طلاق لے لی، اپنا سامان وہاں سے اٹھایا اور بغیر کسی اور کے بات وہاں سے نکل آیا۔ واپس گاؤں کی طرف جاتے ہوئے سارا راستہ میں خاموش رہا، گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا، لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا ہے۔
گاؤں پہنچ کر میں سیدھا اپنے گھر گیا، لیکن اس بار میرے دل میں کوئی سکون نہیں تھا۔ میں بس تھکا ہوا تھا، جیسے زندگی نے مجھے ایک اور سبق دے دیا ہو۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میرے ذہن میں منیبہ کا خیال آیا۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا، اسے سب سے دور رکھوں گا، لیکن پھر میرے دل میں ایک اور خیال آیا کہ اگر وہ بھی مجھ سے دور ہونا چاہے تو میں اسے آزاد کر دوں گا۔ میں اس رشتے کو مزید نہیں کھینچوں گا۔ شاید یہی میری سزا ہے کہ میں اکیلا رہوں۔ میں نے خود سے کہا کہ سچ یہ ہے کہ مخلص عورت صرف ایک بار ملتی ہے۔ میری زندگی کی مخلص عورت منیبہ تھی، لیکن میں نے اس کی قدر نہیں کی۔ میں اس کے قابل ہی نہیں ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اس کے پاس گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر پہلے خاموش رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ شاید اب ہمیں الگ ہو جانا چاہیے۔ میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ اس نے فوراً میری بات کاٹ دی اور کہا کہ آپ قابل ہیں یا نہیں، یہ میں فیصلہ کروں گی، آپ نہیں۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ پھر اچانک میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ منیبہ نے فوراً مجھے سنبھالا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے تسلی دینے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نہ شکایت تھی نہ غصہ، بس ایک خاموش سمجھ تھی۔ اس نے کہا کہ جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جائیں، ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اترتے چلے گئے، جیسے کسی نے برسوں کا بوجھ ہلکا کر دیا ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پہلی بار خود کو کمزور نہیں بلکہ انسان محسوس کیا۔ اس کے بعد ہم شہر آ گئے۔ منیبہ کو وہاں رہنے کے لیے سرکاری رہائش ملی، کیونکہ وہ اسسٹنٹ کمشنر تھی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اس عہدے کے ساتھ زندگی کا ایک الگ معیار بھی آ جاتا ہے، اور ذمہ داریاں بھی۔ جب میں نے اس کا گھر دیکھا تو میں واقعی حیران رہ گیا۔ ہر چیز منظم تھی، صاف تھی اور ایک پروفیشنل زندگی کا عکس تھی۔ ہم نے وہاں اپنی نئی زندگی شروع کی۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور وہ اپنے کام میں، لیکن اس بار ہماری زندگی میں ایک فرق تھا۔ اب ہمارے درمیان مقابلہ نہیں تھا، نہ ضد تھی نہ بے اعتمادی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ زندگی ویسی نہیں تھی جیسی میں نے سونیا کے ساتھ کبھی خواب میں دیکھی تھی۔ اس میں شور نہیں تھا، صرف سکون تھا اور ایک سمجھ تھی۔ آج اس سب کو 1.5 سال ہو چکا ہے، اور اس دوران ہماری زندگی نے ایک نیا موڑ لیا ہے۔ منیبہ اب ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ بیٹا ہونے والا ہے۔ یہ خبر سن کر میرے اندر وہ ساری ٹوٹ پھوٹ جیسے کسی نے سمیٹ دی ہو۔ میں نے پہلی بار دل سے سکون محسوس کیا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ شاید زندگی نے مجھے دوسرا موقع دیا ہے۔ میں اس کے قابل نہیں تھا، لیکن پھر بھی مجھے یہ موقع ملا ہے، اور آج میں جانتا ہوں کہ اصل رشتہ وہ نہیں ہوتا جس میں صرف خواہشیں ہوں۔ اصل رشتہ وہ ہوتا ہے جس میں سمجھ ہو، صبر ہو اور ایک دوسرے کو قبول کرنے کی طاقت ہو۔ میرا بیٹا پیدا ہو گیا ہے، اور اس لمحے نے میری پوری زندگی کو ایک نئے احساس سے بھر دیا، جیسے برسوں کا بوجھ ایک دم ہلکا ہو گیا ہے۔ میں جب ہسپتال کے کمرے میں کھڑا تھا تو میری آنکھوں کے سامنے وہ ساری تصویریں گھوم رہی تھیں جو میری زندگی کے مختلف حصوں سے جڑی ہوئی تھیں۔ کبھی سونیا کے ساتھ گزرا ہوا وقت، کبھی منیبہ کی خاموشی اور صبر، اور کبھی میرے اپنے فیصلوں کی غلطیاں۔ جب نرس نے بچے کو میرے سامنے لایا تو میں ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ وہ ننھی سی زندگی میرے ہاتھوں میں آئی تو میرے اندر ایک عجیب سا سکون اتر گیا، جیسے پہلی بار مجھے احساس ہوا ہو کہ زندگی کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ منیبہ تھکی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو صرف ماں کے حصے میں آتی ہے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا اور دل میں پہلی بار پورے یقین سے کہا کہ شاید میں واقعی اس کے قابل نہیں تھا، لیکن اس نے کبھی مجھے کمزور محسوس نہیں ہونے دیا۔ اس نے ہمیشہ مجھے سہارا دیا اور میری غلطیوں کو خاموشی سے برداشت کیا۔ کمرے میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ باہر کی دنیا اپنی رفتار سے چل رہی تھی، لیکن ہمارے اندر ایک نئی دنیا شروع ہو چکی تھی، جس میں صرف امید تھی اور نئی زندگی کی خوشبو تھی۔ میں نے بچے کو دوبارہ اپنی باہوں میں لیا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایک اور موقع دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، لیکن آج مجھے لگ رہا ہے کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ منیبہ نے آہستہ سے کہا کہ اب ہم 3 ہو گئے ہیں، اور میں نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہاں، اور اب ہم واقعی یہ خاندان ہیں۔
اس لمحے میں مجھے احساس ہوا کہ خوشی صرف بڑی بڑی چیزوں میں نہیں ہوتی، خوشی ان چھوٹے لمحات میں ہوتی ہے جہاں انسان کو اپنے کیے پر ندامت بھی ہو اور ساتھ ہی ایک نیا آغاز بھی مل جائے، اور اسی خاموش خوشی کے ساتھ ہماری نئی زندگی شروع ہو گئی، جہاں میں نے پہلی بار دل سے محسوس کیا کہ اصل خوشی کیا ہوتی ہے۔